سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے امام صاحب علامہ طارق صاحب اور دیگر یہاں اسٹیج کی زینت علامہ عارف نقشبندی، اس کے علاوہ دیگر علماء حضرات بیٹھے ہیں، مجھے نام تو نہیں آتے، میں تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی مسجد کمیٹی کے جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا، یہ میلاد کی محافل سجا کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم مشرک نہیں، جس کا میلاد منا لیا جائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ شرک نہیں۔ جو میلاد نہیں مناتے ڈر تو ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ میلاد کے قائل نہیں، وہ ولادت کے قائل نہیں، یوں سمجھ لیں۔ جس کی ولادت ہو جائے پھر وہ رب نہیں رہتا، جس کی ولادت نہ ہو وہ رب ہوتا ہے۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی بڑی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، ہم نے جب آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور حضور کے غلام بھی ہیں۔ میں اگر پرانی لائف کو پڑھوں، آپ کے سامنے رکھوں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل جو امتیں گزری، ان میں بہت زیادہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار میں زندگی گزار دی۔ واقعات طویل ہیں، وقت تھوڑا ہے، مختصر وقت ہے، تو میں صرف اشارے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ گفتگو زیادہ ہو سکے اور وقت کم لگے۔ طبہ حمیری نام سنا ہوگا، 1000 سال قبل حضور کے انتظار میں لگے رہے، اور انہی کے انتظار میں پھر مدینہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ 300 علماء کو لیا، 300 علماء کو لے کے وہاں پر تشریف لائے اور وقت گزارا۔ ان میں سے ایک خاص گھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنوایا۔ کتنے چاؤں سے بنوایا ہوگا، 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی۔ آپ اندازہ لگائیں، 1000 سال ہم نے تو آنکھ کھولی، پتہ چلا تھا کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور امت میں سے بھی ہیں۔ یہ ہمارا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو 1000 سال قبل کی یہ بات ہے، 1000 سال پہلے 300 گھر یثرب کے ہال میں بنایا اور وہاں پر ایک گھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنوایا۔ 300 علماء جو ساتھ لیے اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو مجھے آواز دے دینا، میں فوری طور پہ یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو اگر نہ آئے تو ایک خط لکھ کے دے دیا، میرا خط پہنچا دینا۔ تاریخ گواہ ہے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب آئے نا، تو وہاں آتے ہی جس شخص کو منتخب کیا تھا اس کا نام تھا ابو لیلہ۔ منتخب کیا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو طبہ حمیری کا خط 1000 سال قبل لکھا گیا ہے نا وہ پیش کرے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب اونٹنی نے وہاں پر ٹھہراؤ کیا تو آپ نے سب سے پہلے مڑتے ہی کہا کہ انت ابو لیلہ، کیا تو ابو لیلہ ہے؟ تو فوری طور پہ حیران ہوا کہ میرا کس نے بتایا؟ تو پھر اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ابو لیلہ جو تمہارے پاس وہ خط 1000 سال پہلے ہے وہ لے کر آؤ۔ لوگ تو کہتے کہ غیب کا علم نہیں جانتے، آپ دیکھیں آپ نے تو وہ خط بھی پہچان لیا، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی ظاہری ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی خبریں دے رہے ہیں، 1000 سال پہلے جو خط آیا آپ نے فرمایا وہ خط مجھے دے دیا جائے۔ اور میں قربان جاؤں طبہ حمیری پر اس خط کا جو عنوان تھا نا، وہ عنوان یہ تھا کہ اے پیارے نبی، آپ کا پہلا امتی میں ہوں گا جو آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار، آپ کے انتظار میں تھا۔ لوگوں نے تو ہزاروں سال انتظار کیا، ہمیں تو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، ہمیں تو کوئی محنت بھی کرنی نہیں پڑی، ہم تو کوئی ہجرت کر کے بھی دوسری جگہ نہیں گئے۔ میں قربان جاؤں، وہ ایران کا بادشاہ تھا، بیٹا سلمان تھا وہ مجوسی اور بادشاہ تھا۔ بیٹے نے جب باہر نکلا نا، عیسائیوں کے کلیسے میں چلا گیا اس سلیمان،
جا کے وہاں جب ان کی عبادت کو کرتے دیکھا تو جب عبادت کو کرتے دیکھا تو دل میں تھوڑا سا خیال آیا، ان کی طرف رجحان ہوا. باپ نے کمرے میں بند کر دیا سلمان کو، کہا کہ تو کمرے میں بند ہو جا، دروازے بند کر دیے. باپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، ہم تو مجوسی ہیں، اور یہ کہیں کلیسے میں جا کے عیسائی نہ بن جائے. یہ خوف دل میں طاری ہوا. وقت کے بعد جب تھوڑا سلمان جوان ہوا اور پھر جب قدم رکھا عملی زندگی میں، باہر چھوڑا، پھر نکلتے نکلتے جو ہے وہ کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر، ایک بادشاہ کی خدمت کے میں وہ چلا گیا. عالم دین تھا وہ، اور وہ بہت بڑا پادری تھا، اس کے پاس گیا، جا کر اس کی خدمت کی. وقت قریب جب اس کا آیا، اس سے پوچھا کہ میں نے تمہاری بڑی خدمت کی، اب میرے لیے بتاؤ، میرے لیے کوئی راستہ ہے تو میں وہاں جا کے خدمت کرتا ہوں. کیونکہ سلمان کے دل میں جو نور کی کرن تھی وہ پھوٹ اٹھی تھی، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ اسی وجہ سے در بدر ہوتا ہوا ایک بادشاہ کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا. اسی طرح چلتا 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 جب آخری بادشاہ کے پاس پہنچا، جا کے کہا کہ اب میرے لیے کوئی راستہ بتائیں، آپ بھی جا رہے ہیں، میں نے بڑی آپ کی خدمت کی. اور وہ عالم دین بھی تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اب میرے بھی جانے کا وقت قریب ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم نے اپنی کتابوں میں ذکر پڑھا، ان کا ظہور پذیر ہونے والا ہے، وہاں چلا جا. سفر باندھا. سفر باندھ کے جب حرم پاک کے پاس آئے، وہاں پر ہوا یوں، یہ بکتے بکاتے آئے. یہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے ہی بتایا کہ میں بہت مختصر کروں گا. وہاں پر آئے اور وہاں پر آ کے آپ ایک کھجور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کا کچھ کام کر رہے تھے. تو کسی نے آ کے آواز لگائی کہ وہ آ چکا ہے جس کا صدیوں سے انتظار تھا. جب یہ آواز سننی تھی فوری چھلانگ لگائی. تھے غلامی میں، یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں وہاں گیا میرا آقا مجھے مار ڈالے گا، خوف تھا. لیکن پھر بھی دل میں نور کی جو کرن تھی نا وہ جاگ اٹھی تھی. دوڑتا دوڑتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا. لیکن 3 نشانیاں اپنے پادری سے وہ سن کر آیا تھا. پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. دوسری نشانی یہ سنی تھی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے. تیسری نشانی یہ سنی تھی کہ ان کی شانوں پر مہر نبوت ہے. یہ 3 نشانیاں سماعت کر لی تھی، سن لی تھی. پتہ چل چکا کہ جو آخر الزمان نبی ہیں ان میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی تو وہ نبی ہوں گے. آپ آ کے بیٹھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر جو وہ کھانا رکھا، بلکہ وہ خود کھانا لے کر آئے. سلمان جو وہ کھانا بنا کے لے کر آئے. آ کے عرض کی حضور یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، غلاموں کو کھلا دیا. پھر تھوڑی دیر گزری تو دل میں خیال آیا کہ چلیں دوبارہ جاتا ہوں. پھر کھانا لیا، جا کے سامنے رکھا، عرض کرنے لگے حضور یہ ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ہدیہ قبول کر لیتا ہوں. ہدیہ قبول کر لیا. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی رہ گئی تھی. ایک غلام کا انتقال ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تدفین کے لیے قبر کا کام کر رہے تھے. تو آپ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو پتا چلا کہ حضور قبر کھود رہے ہیں. دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ شان و مبارک سے کپڑا ہٹے گا تو میں دیکھ لوں گا. تو جب قریب گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے یوں دیکھا تو فرمانے لگے سلمان ہے. تو قربان جاؤ سلمان پر. آپ نے آگے سے عرض کی جی حضور میں سلمان ہوں. اور آپ نے آگے سے فرمایا کہ مہر نبوت. آپ نے یوں کپڑا ہٹایا، سفنے وچ مینوں ماہی ملا تو میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر بھی چھڑنا جاواں. یوں سینے سے یوں ساتھ چپک گئے. آپ اندازہ لگائیں یہ وہی سلمان ہے جن کو آج ہم سلمان فارسی کے نام سے پہچانتے ہیں. جانتے ہیں نا سلمان فارسی. میں ان کا ذکر تھوڑا اس وجہ سے نہیں کر رہا، آگے میں نے ٹائم کو مختصر کرتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں یہ وہی سلمان فارسی ہیں. انہوں نے انتظار کیا، کبھی ان کے در کبھی در بتر میں کہاں کہاں سے گزر گئے. جی ٹھیک ہے چلیں. اب یہ میرے لیے پیغام آ چکے ہیں کہ میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ مجھے مل چکا ہے علماء کی طرف سے، تو میں انشاءاللہ
مزید بات کو اب بڑھا کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب انہوں نے کئی سال انتظار کر کے پھر جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قرب ملا۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہم بڑے جو ہے وہ نصیبوں والے ہیں کہ ہم دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں وہ پیار، وہ محبت ملی۔ اب میں محبت کی طرف بڑھتا، اپنی اگر ربط محبت کی طرف بڑھاتا چلوں تو 3 وجہ سے محبت ہوتی ہے کسی بھی شخص سے۔ میں ان وجوہات کو بیان کر کے اپنا جو محبت کا جو ربط ہے وہ مضبوط کروں گا کہ ہمارا ربط وہاں پر ہونا چاہیے 3 طریقوں سے۔ 3 وجہ ہیں، ان میں پہلی وجہ یہ ہے اس شخص سے پیار ہوتا ہے کہ جس کے احسان بہت زیادہ ہوں ہمارے اوپر، بہت زیادہ احسان ہوں۔ بندہ کسی کے احسان تلے دبا ہو نا تو بندے کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس بندے نے بڑے احسان کیے میرے اوپر فلاں مشکل وقت تھا، میرے پاس کھانا بھی نہیں تھا کھانے کو، میرے پاس چلنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، تو وہ محبت اس سے کرتا ہے اس وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں کوئی شخص کام آئے گا تو اس وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ گاؤں کے چودھری سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کبھی غریب سے محبت ہم نے نہیں کی کیونکہ اس نے کون سا کام آنا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بیچارہ خود ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ تو گاؤں کے سردار وڈیرے سے محبت اسی وجہ سے ہوتی ہے، اگر پتر جیل چاہ گیا تو بچا کے لے آئے گا۔ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کتنے مشکل وقت میں کام آئیں گے؟ قرآن گواہ ہے، جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیے وہ کسی سے کم نہیں۔ قرآن اس پر بھی گواہ ہے، الا شفا حفرۃ من النار، ہم آگ کے کھوکھلے کنارے پر تھے، اس نے ہمیں وہاں سے بچا کے ہمیں جنت کی طرف کا راستہ دکھایا۔ ہمارا تو یہ حال تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھایا، بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ ہم تو در در میں جا کے سجدے کر رہے تھے، کبھی کسی کے در پہ سجدہ کرتے، کبھی کسی بت کے سامنے۔ میں نے ایک مذہب کے بارے میں پڑھا کہ وہ آٹے کا خدا بناتے ہیں، جب مشکل وقت آتا اسی آٹے کو گوندھ کے کھانا بنا کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کیسا خدا ہے جس کو آپ گوندھ بھی لیتے ہو اور پھر وہ کھا بھی لیتے ہو؟ ہمارا خدا تو وہ ہے جو صبح کا خدا بھی ہے، رات کا خدا بھی ہے، ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، اور وہ ہماری ایک ایک بات کو سنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر جو ہے وہ ہماری بڑی مدد کی۔ اور دوسرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشکل وقت میں کام آئے گے، مشکل وقت کون سا ہے؟ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی مشکل وقت سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی سمجھتے ہیں؟ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص نے قتل کیا ہو، وہ جا کے جج کے سامنے کہے کہ میں نے قتل کیا، اقبال جرم کرنا ہو، وہ کہے تو نے قتل کیا، وہ آگے سے کہے ہاں میں نے قتل کیا، تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ وہ ڈرے گا، ہاں جی میں نے قتل کیا، یہ اس کا انداز یہ ہوگا، کب کپاتے ہوئے، خوف طاری یہ ہوگا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا ہوگا، انداز یہ ہوگا اس کا۔ ایک چھوٹے سے جج کے سامنے اقبال جرم کرنا بڑا مشکل ہے، تو جو سب سے بڑا خدا ہے، اور جو وہ خدا ہے کہ جہاں کسی کی سفارش بھی سنی نہیں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جن کو میرا رب اذن دے گا، وہاں تو کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کیسے اقبال جرم کرو گے؟ وہاں کیسے یہ کہو گے کہ ہاں میں نے جرم کیا تھا، ہاں میں نے نماز چھوڑی تھی، ہاں میں نے فلاں گناہ کیا؟ کیسے بولو گے؟ چھوٹے سے جج کے سامنے تو بولا نہیں جاتا، اس کے سامنے کیسے بولو گے؟ تو وہ مشکل وقت ہوگا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے، محبت اس سے ہوتی ہے کہ جو سونا بڑا ہو، سب سے سونا ہونا علاقے میں، تو ہر شخص کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کروں، یہ میرا محبوب بنے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر بتاتا چلوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا ان سے زیادہ سونا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ قرآن گواہ ہے، یوسف علیہ السلام بڑے سونے تھے، بڑے سونے تھے، ان کے حسن کے تذکرے قرآن سے ملتے ہیں۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کیا ہمارے سامنے آیات نہیں ہیں؟ ہم نے پڑھا زلیخا کیا فریفتہ نہیں ہو گئی تھی؟ عزیزان مصر نے کیا آ کے نہیں کہا تھا اے زلیخا جلی ہو گئی ہو، کہاں غلام
کہا تو سردار کی بیوی ایک غلام کے اوپر مر مٹی، کیا تمہاری حالت ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے، جمال حسن تو دیکھو پہلے، جب حسن دیکھ لو گے پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک حفلہ سا رکھا گیا، وہاں پر ان کے سامنے وہ فروٹ رکھے گئے، چوریاں ہاتھ میں پکڑائی، قرآن گواہ ہے انہوں نے کیا کیا، پکڑا، کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے، پتہ بھی نہ چلا۔ یہ حسن یوسف ہے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ حسن یوسف کے جب یہ تاب اپنے چہرے سے جو پردہ ہٹایا نا تو وہ اپنی ہوش کھو بیٹھی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے کہ وہ عزیزان مصر برداشت نہ کر پئی آپ کے حسن کو۔ میں قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا و مولا پر، یوسف پر تو انگلیاں کٹی لیکن میرے آقا مولا وہ ہیں انگلیاں نہیں، لوگ تو گردنیں کٹانے کو بھی تیار ہیں۔ آپ دیکھیں نا ممتاز قادری کو، آپ دیکھیں غازی علم الدین شہید کو، آپ دیکھیں نا خادم حسین رضوی کو، آپ دیکھیں کس انداز سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ کے حسن پر زندہ زندہ آپ ذرا دیکھیں، ادھر تو انگلیاں کٹی ادھر تو سر کٹانے کو بھی تیار ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے، اللہ نے حسن ہی اتنا دیا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوئی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے چہرے پر اللہ نے 70,000 نوری پردے لگائے ہوئے تھے، 70,000 نوری پردے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے آگے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم تاب نہیں لا سکو گی، تم تاب نہیں لا سکو گی۔ آگے سے سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی ہیں حضور چلو میں ایسا کرتی ہوں ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، اگر تاب نہ لا سکی کم از کم ایک آنکھ کوئی فرق پڑے گا۔ تو آپ نے یوں آنکھ پر ہاتھ رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پردہ ہٹایا، ابھی ایک پردہ اٹھا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ججمنٹ ہی نہ کر پئی کہ میری اس آنکھ میں نور زیادہ ہو چکا ہے یا پہلے والی آنکھ میں نور زیادہ تھا، یعنی اللہ نے اتنا نور آنکھ میں عطا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے اور آپ کے آقا و مولا کتنے حسین و جمیل تھے۔ میں آئیے آپ کے حسن کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں آپ کے حسن کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا حسن اللہ نے کتنا دیا۔ حضرت میمونہ بنت کردم روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کام تھا، آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں گئی، میں ساتھ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ ذرا اس بات کر سن کے تھوڑی سی چاشنی ذرا لیجئے گا حسن کتنا ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا، حسن آپ کا کتنا ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار، میرے والد محترم کو آپ سے کوئی کام تھا، مسئلہ پوچھنے لگے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے پاؤں کی جانب دیکھنا شروع کیا اور فرماتی ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ پاتی۔ تو شاعر نے یہاں کیا لکھا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کی ایڑی کا حسن اتنا زیادہ ہے۔ اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا جمال دیا، اللہ نے جو ہے وہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ روایت کرنے والے نے یہ روایت کی کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے من بینی یخرج من بینی سنایا، آپ کے سامنے والے دانتوں سے جب نور نکلتا سامنے والی پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا، اتنا نور آپ کے دانتوں سے نکلتا تھا۔ تو پھر محبت ان سے ہونی چاہیے نا کہ جو محبوب بھی محبوب خدا ہیں۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔